اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور، پاکستان سے۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نت نئے ٹاپکس سے آپ محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپکس ہے وہ ہے میگٹس ان گوٹ، کہ جو بکریوں کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس کے عام طور پر جو نام ہے بلو فلائی اسٹرائک، میسس، فلیش فلائی اور اسکریو ورمز، برومرز، میگٹس وونڈ یا کوٹینیس میسس، یہ اس کے مختلف نام ہیں جو کہ ہر کمیونٹی کے لوگ اور فارمرز ان کو جانتے ہیں۔ مختلف قسم کی مکھیاں ان کو میگٹس کو پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہیں، اور جو کہ عام طور پر جوان مکھیاں جو ہوتی ہیں جس میں ایڈلٹ لوسیلیا سیریکیٹا ہے، ولفرشیا میگنیفیشیا ہے، کوکلیومیا ہومنیوورکس ہے، پھر کرائسومیا بیزیانا ہے، لوسیلیا کوپریانا ہے، اینڈ کرائسومیا میگینیلس ہے، جن کو عام طور پر بلو فلائز یا نیلی مکھی بھی کہتے ہیں، اور جو زیادہ مشہور ہے وہ کرائسومیا کلوروپائگا ہے، جس کو کاپر ٹیلڈ بلو فائل بھی کہتے ہیں، بلو فلائز بھی کہتے ہیں۔ اگر میگٹس کی پیدا کرنے والی مکھیوں کی کلاسیفیکیشن کی جائے تو وہ عام طور پر 12 قسموں کی مکھیاں ہیں، جس میں کرائسومیا بیزیانا ہے، کرائسومیا میگاسفیلا ہے، کرائسومیا روفیفیسیز ہے، لوسیلیا کیوپرینا ہے، لوسیلیا سیریکیٹا ہے، لوسیلیا السٹرس ہے، لوسیلیا پروفینا ہے، اور ہیمیپیریلیا لیگرینس، کیلیفورا ویسینیا، ولفیا میگنیفیشیا اینڈ سیکروفیگا، کریسی پیلپیلس اینڈ سیکروفیگا اسپیشیز اس میں شامل ہیں، جس میں عام طور پر کرائسومیا بیزیانا، لوسیلیا کیوپرینا اینڈ ولفیشیا میگنیفیشیا، یہ عام طور پر وہ مکھیاں ہیں جو کہ پہلے زخم بناتی ہیں
اور پھر وہاں پہ اپنے انڈے دے کے وہاں پہ یہ میگٹس یا میسس کو سٹارٹ کرتی ہیں، جس کو عام طور پر ٹرومیٹک میسس کہتے ہیں، کہ زخم کی وجہ سے یا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ میسس سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب کیڑے پڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں دو قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک پرائمری فلائز جو کہ پرائمری میسس پیدا کرتی ہیں، اور دوسری سیکنڈری فلائز جو کہ سیکنڈری میسس پیدا کرتی ہیں، اور بعد وہ سیکنڈری انفیکشن بھی پیدا کرتی ہیں۔ تو پرائمری میسس میں جو مکھیاں رول ادا کرتی ہیں وہ لوسیلیا کوپرینا، جس کو سبز باٹل فلائی کہتے ہیں، یا بعض وہ کاپر باٹل فلائی بھی کہتے ہیں، پھر لوسیلیا سیریکیٹا ہے، کیلیفورا ایریتھروسفیلا اینڈ کیلیفورا وومیٹوریا ہے، جس کو عام طور پر نیلی مکھیاں کہتے ہیں، اینڈ فورمیا ٹیرینووا اور فورمیا ریجیما، جس کو بلیک باٹ فلائی کہتے ہیں یا بلیک باٹل فلائی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عام طور پرائمری میسس کا باعث بنتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کی کہ سیکنڈری میسس بھی ہے، اور سیکنڈری میسس میں کرائسومیا بیزیانا اینڈ کرائسومیا کلوروپائگا یہ بلوش گرین باٹل فلائز ہوتی ہیں، اور پھر ہے سیکروفیگا ہیمروڈائلس جس کو ہم فلیش فلائز بھی کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر گوشت کے اوپر اپنے جو میگٹس ہے وہ ان کو ڈالتی ہیں۔ یہ سیکنڈری میسس پیدا کرتی ہیں، کیڑے ان سے بڑھ جاتے ہیں اور پھر یہ آگے جسم تک یا آگے جو آرگنز ہیں ان تک چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو بھیڑیں بکریاں ہیں ان میں کافی ساری ایسی ہیں مکھیاں جو کہ ان کے اندر میسس یا میگٹس کے زخم بناتی ہیں، اور ان کو جیسے ذکر کیا کہ پرائمری اور سیکنڈری میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پرائمری میں لوسیلیا سیریکیٹا وہ وہاں پر پہلے زخم بنا کر اپنے انڈے دیتی ہے، اور وہ جگہ عام طور پر یا تو وہاں پہ زخم ہوتا ہے، یا جن جانوروں کو ڈائریا لگا ہوتا ہے یا جنہوں نے نیا بچہ دیا ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کا خون لگا ہوتا ہے یا ان کا ڈائریا لگا ہوتا ہے، فیکل مٹیریل لگا ہوتا ہے ان کے بالوں کے ساتھ، وہاں پہ وہ اپنے انڈے دیتی ہے، اور لاروا جو ہے وہ اس زخم کو پھاڑ کے اپنے اگلے انٹیریئر ہکس یا اس کے آگے جو ہک بنے ہوئے ہیں ان سے اندر گھسنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ان علاقے کو جہاں پہ وہاں پہ گوشت ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹ کر کے گلانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ خاص پروٹیولیٹک انزائمز ہیں اس کی مدد سے۔ جب وہ زخم بنا چکا ہوتا ہے تو سیکنڈری فلائز جس میں لوسیلیا سیزار، پروٹو فورمیا ٹیرینووا جس کو بلیک بلو فلائز کہتے ہیں، اینڈ کیلیفورا ایریتھروسیفلا جس کو بلو باٹل فلائی کہتے ہیں، وہ ایسے نہیں زخم بناتی یا اس میں انڈے نہیں دیتی جب تک کہ پرائمری فلائز اس کے اندر زخم نہ بنائے، اور جیسے ہی وہ زخم بنتا ہے تو وہاں سے خاص قسم کی بدبو یا خاص قسم کی ایک اوڈر وہ باہر خارج ہوتی ہے، جو کہ ان مکھیوں کو وہاں پہ بلاتی ہے یا ان کو وہاں پہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور بعض اوقات وہاں پہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن بھی بن جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے سیپٹیسیمیا ہوتا ہے اور جانور کے مرنے کا خدشہ ہوتا ہے، یا بعض دفعہ وہاں پہ ٹاکسن جو ہے زہریلے مادے وہ جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ اور اسپیشلی جو پروٹین یا جو گوشت وہ گل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو اس سے بھی جانوروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جو فیکٹرز اس مرض کو پیدا کرنے کے لیے یا اثر انداز ہونے کے لیے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک تو ہے کہ اس موسم میں مکھیاں موجود ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جانور کے اندر یہ خاصیت موجود ہو، چاہے وہ بھیڑ ہے یا بکری ہے، کہ اس کے اندر وہ بیماری اٹیک کرے۔
پھر جو موسمی حالات ہیں وہ بھی اس میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں، خصوصاً جب موسم گرم ہو جاتا ہے تو اس میں اس مرض کا حملہ شدت کر جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے، اور اس کے جو انسیڈنس ہے اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کی کہ جیسے اس موسم میں، گرم موسم میں مکھیوں کی تعداد بڑھتی ہے اور موسم بھی زیادہ گرم ہوتا ہے، یا بعض دفعہ وہاں پہ بارش یا حبس کا موسم ہوتا ہے، تو پھر بھی اس مرض کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں عام طور پر جو موسمی عوامل ہیں وہ اگر فارمر حضرات اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی حساب سے بچاؤ کریں تو اس طریقے سے ہمارے جو جانور ہیں ان میں یہ مرض کم ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی ڈیئر ویورز فیسز کی وجہ سے یا ڈائریا کی وجہ سے یا کسی فنگس کے انفیکشن کی وجہ سے جو کہ عام طور پر بالوں کے اوپر ہو جاتا ہے، تو وہ یا اس کا یورین یا پیشاب وہ لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موسم بھی گرم ہوتا ہے اور حبس بھی ہوتی ہے، تو یہ اس مکھیوں کے حملے کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ اور فیکٹرز جن میں پیٹ کے اندر کیڑے کی وجہ سے ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو اون ہے جو کہ پچھلے حصے میں ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو پیچس ہے یا ڈائریا ہے اس کا مواد لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مکھیاں وہاں پہ کھینچی چلی آتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسی بکریاں یا بھیڑیں جس نے ابھی تازہ بچہ دیا ہے، تو وہاں پہ کیونکہ خون لگا ہوتا ہے، وہ بھی ایک اس کی وجہ بن سکتی ہے کہ وہ مکھیوں کو بلائے۔ اگر اس کو صاف کر دیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ عام طور پر جو جانور کے جسم میں مختلف حصے ہیں جہاں پہ اس مرض کا حملہ شدید ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ جو پچھلا حصہ ہے، پچھلی دم والا حصہ ہے، وہاں پہ 81% شدید حملے کے چانس ہیں، جبکہ جو اس کی سائڈیں ہیں، پیٹ کا حصہ ہے اوپر والا، وہاں پہ 9% ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں 2% ہے، اور سینگوں کے درمیان میں یا سر کے اوپر 7% ہے۔ اور اس میں جو اس مرض کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو علاقہ عام طور پر مکھیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے وہ اس کا پچھلا دم والا حصہ ہے۔ جو بھیڑیں اور بکریاں ان کے بال چھوٹے کر دیے جائیں یا ان کی اون کو کتر دیا جائے تو ان میں حملے کی شدت کم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی ان کے بال بڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان میں حملے کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دم کے ساتھ کا ایریا ہے یا پچھلی جو پٹھے کا ایریا ہے وہاں پر اس مرض کا حملہ زیادہ کامن ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیک سائڈ کا ایریا ہے وہاں پہ یہ میگٹ کا زخم ہے جس کے اندر سے میگٹ نکلے بھی ہیں، اور اگر اس جگہ کو دیکھا جائے تو یہاں پہ بال بھی زیادہ ہیں، اور وہاں پہ جو جانور کو پیچس لگے ہوئے تھے، ڈائریا تھا، وہ بھی ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی علامت ہے اور سب سے بڑی ہی وجہ ہے میگٹس کے ہونے کی۔ اگر ہم اس کے لائف سائیکل کو اسٹڈی کریں تو جو بڑی جوان بلو فلائز ہیں یا میگٹ پیدا کرنے والی فلائز ہیں، مکھیاں ہیں، وہ منٹوں سیکنڈوں میں آتی ہیں، وہاں پہ اپنے انڈے دیتی ہیں جن میں عام طور پر زخم ہو سکتا ہے یا کوئی مردہ جانور ہو سکتا ہے۔
اور وہ انڈے 24 گھنٹوں کے اندر اندر فرسٹ سٹیج ان لاروا میگٹس بن جاتے ہیں، جو کہ اس کے اوپر خوراک کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ سیکنڈ سٹیج میں مولٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ کئی گھنٹے تک خوراک کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جانوروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ پھر وہ تھرڈ سٹیج میگٹس میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے۔ پھر وہ پیوپا بن جاتے ہیں۔ یہ براؤن کلر کے آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ پیوپا ہے، اس کے اندر مکھی ریسٹ کرتی ہے اور اپنے آپ کو بڑا کرتی ہے اور وہاں سے یہ بڑی مکھی بن کے باہر نکلتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک لائف سائیکل ہے کہ کس طریقے سے انڈوں سے پیوپا اور پیوپا سے اڈلٹ جو مکھی ہے وہ باہر نکلتی ہے اور پھر یہ آپس میں میٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکھی کی لائف کے 4 پارٹس ہیں۔ ایک اڈلٹ مکھی ہے، پھر اس میں ایگز ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاروا اور یہ پیوپا، پھر پیوپا میں سے بڑی مکھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا جو زندگی کا دوران ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور پیوپا عام طور پر جو زمین کے اندر گر کے وہاں پہ مکھی کی شکل بناتا ہے۔ اگر ہم اس کو دنوں میں اور ہفتوں میں دیکھیں تو گرم موسم میں مکھی 2 ہفتے کے اندر اندر پیوپا سے باہر نکل آتی ہے اور میٹ کرنے کے بعد وہ بالوں میں انڈے دیتی ہے اور اس کے بعد فرسٹ سٹیج لاروا نکل آتا ہے اور فرسٹ سٹیج لاروا کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج لاروا نکل آتا ہے، جو کہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ خوراک کو کھاتے ہیں، گوشت کو کھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیوپا بنتا ہے اور اس طریقے سے 2 سے 4 ہفتوں کے اندر یہ زندگی کا دوران اس کے اندر چلتا رہتا ہے۔ عام طور پر بلو فلائز 3 سے 5 ہفتوں میں بڑی ہو جاتی ہیں اور یہ 3 سے 4 نسلیں ان کی چلتی ہیں سال کے اندر۔ اور جو اڈلٹ ہیں یا بڑی بلو فلائز ہیں وہ جو اون والا علاقہ ہے اور عام طور پر وہ فیسز کی وجہ سے، یورین کی وجہ سے یا بلڈ کی وجہ سے وہ متاثر رہتا ہے، تو وہاں پہ وہ اپنے ایگ دیتی ہیں، جو کہ بعض ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تقریباً ایک اندازے کے حساب سے ایک ایڈلٹ مکھی ایک وقت میں 200 انڈے دے سکتی ہے اور پھر یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے۔ اس میں سے کیڑے ہیچ نکل آتے ہیں اور وہ عام طور پر 1 ملی میٹر کے سائز کے ہوتے ہیں، لیکن وہ 1 سینٹی میٹر 2 سے 3 دنوں میں بن جاتے ہیں اور اتنی تیزی سے کھاتے ہیں کہ وہاں پہ گوشت کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے جو میگٹس کی فیڈنگ کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہے، وہ جانور کو زخم ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو درد ہوتا ہے اور وہ جو کھال ہے اس کو بھی ڈیمیج کرتی ہے۔ جب میگٹ اپنی تھرڈ سٹیج میں آ جاتا ہے تو وہ اس بھیڑ سے یا بکری سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر راستہ بنا لیتا ہے، جہاں پہ وہ پیوپا کی صورت میں کچھ دنوں تک رہتا ہے اور 2 ہفتوں کے اندر اندر پیوپا سے مکھی باہر نکلتی ہے۔ اس کا موسم کے اوپر بھی بڑا اثر ہے۔ سردیوں میں جو بلو فلائز ہیں وہ ایز اے میگٹس زمین کے اندر رہتی ہیں اور اس وقت باہر نکلتی ہیں جبکہ موسم اس حد تک گرم ہو جائے کہ جس کے اندر وہ پیوپا سٹیج میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر زمین سے اڈلٹ جو ہے لیٹ اپریل میں یا ارلی مئی میں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اب اس میں علامات کیا ہیں؟ جو ایسی وول یا ایسی اون جو کہ زخم کے ساتھ ہے یا خراب ہے، وہاں پر انڈے دیے جاتے ہیں جو کہ بعد میں میگٹس بن جاتے ہیں، جو کہ جانور میں اور ان کی خوراک میں جو جانور کا گوشت ہوتا ہے یا ان کا مردے ٹیشوز ہوتے ہیں وہاں پر وہ پھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس صورت میں جانور بے چین ہوتا ہے، اپنے پاؤں ادھر ادھر مارتا ہے، یا بعض دفعہ وہ خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جسم کے اس حصے کو کاٹتا ہے جہاں سے وہ کھجلی ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جانور اپنے جو ریوڑ ہے اس میں سے ہٹ جاتا ہے اور چھپنے کی کوشش کرتا ہے ایسی جگہ پہ جو کہ پرسکون ہو۔ اب اس میں کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر جانور کو علاج نہ کیا جائے تو اس سے زہر جسم میں پھیل جاتا ہے، سیپٹیسیمیا ہو جاتا ہے، یا سیکنڈری انفیکشنز ہو جاتے ہیں جس میں پیپ پیدا کرنے والے جراثیم ہیں یا بعض وائرس بھی ہیں، جو کہ عام طور پر اگر زیادہ متاثر کریں تو اس سے جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس میں عرض کرتا چلوں کہ جو مکھی کے لاروے ہیں وہ جو جانور کے گوشت ہے، زندہ جانور کا گوشت، اس کو کھاتے ہیں، اور اتنے تک کہ اگر ان کو جگر تک یا دل تک یا اندر آنتڑیوں تک بھی جانے کا موقع ملے تو وہ اس کو نہیں چھوڑتے۔ اگر بلو فلائز کی یا بیگٹس کو اکنامکس کے حوالے سے یا تخمینہ لگانے کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 170 ملین آسٹریلین ڈالر ایک سال میں ان کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر آسٹریلین کی شیپ جو میرینو شیپ ہے اس انڈسٹری میں اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اس کو آسان نہیں لینا چاہیے۔ اور اسکریو فلائز میں کوکلیوما ہومنیوورکس خاص طور پر مشہور ہے، جو کہ 100 ملین US ڈالر نقصان پہنچاتی ہے گائے میں اور گوشت میں امریکہ کے اندر۔ اور مزید اگر لیٹسٹ کی سروے دیکھا جائے تو بلو فلائز کی وجہ سے جو وول انڈسٹری ہے یا جو اون بنانے کی انڈسٹری ہے یا اون حاصل کرنے کی انڈسٹری ہے اس کو کافی سارے نقصان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانور کی رفاہی کام ہے ان کے اندر بھی یہ بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ نیوزی لینڈ میں بھی دیکھا گیا ہے اس طرح سے کہ جو شیپ فارمرز ہیں وہ تقریباً 30 سے 40 ملین ڈالرز ان کا آج سے 20 سال پہلے نقصان ہوتا تھا، اور 2015 کی سٹڈی ہے کہ وہ لاس جو کہ 30 اور 40 ملین ڈالر تھا وہ 173 ملین ڈالر تک پہنچ گیا ہے، اور جو کہ 436 ملین ڈالر کیڑوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے ان کی جو وول ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، جو ان کی کھال ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، اور پھر وہ اس حساب سے اور بھی کافی سارے پرابلمز ہوتے ہیں جن میں دودھ ہے یا ان کا بچہ دینے کی صلاحیت ہے اور ان کا گوشت بنانے کی صلاحیت ہے، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اگر کوئی زحمت ہوتی ہے تو وہ نعمت بھی بن سکتی ہے، تو اسی طرح کی یہ ایک چیز ہے کہ وہ کیڑے جو عام طور پر بکریوں میں بھیڑوں میں موت کا باعث بنتے ہیں وہ بعض دفعہ انسانوں کے اندر زندگی کا باعث بنتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں میگٹ تھراپی۔ میگٹ تھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے انسان جو کہ اینٹی بایوٹکس کو برداشت نہیں کر سکتے
یا ان کے اندر کوئی ایسی کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں، تو خصوصاً میڈیکیٹڈ جو میگٹس ہیں ان کو زخم پر لگایا جاتا ہے، اور اس زخم والی جگہ پر جہاں پہ وہ مردہ گوشت ہوتا ہے، یہ میگٹس اس کو کھا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے جسم کا وہ حصہ جہاں پہ زہر بن رہا تھا وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور جسم اس کو دوبارہ ریپیئر کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ میگٹس یا مکھی کے لاروے اس مردہ گوشت کو چٹ کر جاتے ہیں، اور وہاں پر جو بیکٹیریا کی ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ڈیڈ ٹیشوز ہیں ان کو ختم کر کے نئے ٹیشوز وہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے میگٹ تھراپی کافی سارے ممالک میں لیکن سپرویژن میں استعمال ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم اس کے علاج کی طرف توجہ کریں تو اگر انسیکٹیسائڈز جس میں نیگوان ہے، سیگوان ہے، اور بھی اسی طرح کی سیف ایورمیکٹین ہے، تو اس کو جب اس انفیکٹڈ ایریے پہ لگایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس جگہ کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی اور میگٹس یا اس کے انڈے موجود نہ ہوں، اور جب یہ انسیکٹیسائڈل میڈیسن یا ڈرگز وہاں پہ لگائی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے کیڑے مر مر کے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نارمل ڈریسنگ بھی کرنی چاہیے تاکہ کوئی اور انفیکشن وہاں پہ نہ پھیلے۔ جب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں تو اور میڈیسنز کے ساتھ ساتھ میگٹ کیئر کا لوکل لوشن بھی ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس جگہ سے فورسپس کے ساتھ اور جو کپاس ہے اس کو کلورم فارم، تارپین کا تیل اور کافور کا تیل اس کے ساتھ ملا کر یا اس کے اندر ڈپ کر کے اس زخم کے اندر لگاتے ہیں، اور اس کو 24 گھنٹے تک اس زخم کے اندر رہنے دیتے ہیں۔ پھر اس گاز کو یا اس کپاس کے پھائے کو باہر نکال دیتے ہیں، اور اس کے باہر نکالتے ہی کافی سارے جو مردہ میگٹس ہیں وہ باہر ہو جاتے ہیں، اور جو باقی بچ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو فورسپس کی مدد سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ ہے ان کو باہر نکالنا ہوتا ہے میگٹس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایتھائل کلورائڈ کا سپرے بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ وہاں پہ اس کو سن کر دیتا ہے۔ آرگینو فاسفیٹس ہیں، ڈائزینان ہے، پیرتھرائڈز ہیں، اور سس سیپر میتھرین ہے، اور ڈیلٹا میتھرین ہے۔ یہ وہ میڈیسنز ہیں جن کو ظاہری باہر سے لگا کے ان کے کیڑوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسیکٹ گروتھ ریگولیٹرز جس کو IGRs بھی کہتے ہیں، جو کہ
کیرومیزینز ہیں اور ڈائس سائکلانل ہیں، یہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایورمیکٹین کے انجیکشن اور اس کے پوران یا جسم کے اوپر جیسے ڈالتے ہیں، یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیکنیک جو کہ اس میگٹس کو مینیج کرنے کے لیے ہے وہ اسٹیرائل انسیکٹ ٹیکنیک ہے، جس کو SIT بھی کہتے ہیں۔ اس میں عام طور پر ایسے نر مکھیاں چھوڑی جاتی ہیں کہ جو کہ آگے مادہ مکھی کے ساتھ جب ملیں گی تو انڈے اس کے اگر پیدا ہوں گے تو ان میں سے بچے یا میگٹس باہر نہیں نکلیں گے، اور یہ ان کو اسٹریلائزیشن جو ہے ان کو ریڈیشن کے ذریعے کی جاتی ہے اور اس علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پہ مکھیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ کافی کارگر ہوئی ہے۔ پھر سن 2000 میں ویکسینیشن کے بارے میں اس کو کافی ساری کمپین چلی ہے کہ کرائسومیا بیزیانا کو ویکسین کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، جو کہ اچھے ریزلٹ تھے کہ باڈی کے باہر انوائرمنٹ میں اس کو پیٹری ڈش میں کنٹرول کیا جا سکتا تھا، لیکن جانور کے اندر جب اس کو لگایا گیا تو اس کے اتنے اچھے ریزلٹ نہیں ہے۔ اس کے اوپر تحقیق ابھی جاری ہے کہ ویکسین لگائیں، ایک انجیکشن لگائیں اور اس سے جانور کے جسم میں کیڑے نہیں ہوں گے۔ پھر ان بیماریوں سے بچنے کے لیے یا میگٹ سے بچنے کے لیے ملیزنگ اینڈ ڈاکنگ، یہ سرجیکل پروسیجرز ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں عام طور پر جو سرجری کے ذریعے ان کی دم ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے، اور اس کو صرف کوالیفائڈ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، ادروائز اگر کسی اور نے اس کو کام ایسے کیا تو جانور کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ عام طور پر جب جانور 3 مہینے کی عمر کا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ملیوزنگ اینڈ ڈاکنگ کی جاتی ہے۔ اور جو ڈاکنگ ہے وہ عام طور پر جو دم کی ہڈی کی تیسرا جوائنٹ ہے اس کے بعد اس کو ریموو کیا جاتا ہے، اور جو ملیزنگ ہے یہ عام طور پر اس کی جو سکن ہے دم کے ساتھ یا پیچھے جو رمپ ہے اس کے ساتھ ان کو وہاں پہ چینج کر کے اور اس علاقے کو سرجری کے ذریعے ریموو کر دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر نہ ہی کوئی ہیومیڈیٹی کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پیشاب کے لگنے کا کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی فیکل مٹیریل لگا رہتا ہے۔ کرچنگ اینڈ ڈیگنگ، یہ جو کرچنگ ہے اس کو جو دم کے ارد گرد کی وول ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، یا جو پچھلی ٹانگیں ہیں ان کے درمیان جو وول ہے یا اون ہے اس کو دور کیا جاتا ہے۔ اور جو ڈیگنگ ہے وہ عام طور پر جو اون کے وہ علاقے جو کہ فیکل مٹیریل کی وجہ سے یا کسی اور چیزوں کی وجہ سے کلمپنگ کر جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پہلے ایک گوٹ کی پکچر میں بھی دکھایا گیا تھا، تو اس کو کلپ کرنے کو یا اس کو صاف کرنے کے مرحلے کو ڈیگنگ کہتے ہیں۔
کنٹرول میں اگر کچھ ذکر کیا جائے تو اس میں انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ جو آئی پی ایم ہے فلائی سٹرائک کنٹرول کے لیے، وہ عام طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور یہ اپلائیڈ ایکالوجی کی ایک ویرائٹی ہے جو کہ کیمیکل کے کنٹرول کے ساتھ اور دوسرے ہسبینڈری کے اور اپلیکیشن اور بلو فلائی کا بیہیویئر اور ایکالوجی ہے، ان تمام کو اسٹڈی کر کے اس کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو ہم انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر علاقے کے ساتھ اور مائکرو کلائمیٹ اور پچھلے سالوں کا جو ایکسپیرینس ہے فلائی سٹرائک کا اور مینجمنٹ کا، ان تمام کو ایک سیٹ رول کے اندر اسٹڈی کر کے آئی پی ایم کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ کون کون سی مکھیاں اور کس وقت میں یہ مکھیاں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں، اور پھر اس میں مانیٹر ٹریپس بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ تاکہ مکھیوں کی اسٹڈی بھی کی جا سکے کہ کس موسم میں کون سی مکھی زیادہ ہے، اور پھر اس کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ان کو کیسے مؤثر طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ تاکہ قیمتی جانوروں کو کیڑے پڑنے کا جو عمل ہے اس کو روکا جا سکے۔ مینجمنٹ کے حساب سے کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو مکھیاں ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھیڑوں اور بکریوں کے اوپر اس کا اٹیک ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں پائی جانے والی مختلف قسم کی بھیڑیں اور بکریاں ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اب پرہیز کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایسے گھاس پیدا کیے جائیں جن کے اندر مکھیاں نہ پیدا ہوں، اور ایسی جگہوں کو تلف کر دیا جائے جہاں پہ ان کے بڑھنے کا یا پھلنے پھولنے کے چانسز ہوں، اور ٹریپ لگائے جائیں، ایسے پھندے لگائے جائیں اور ان کو مانیٹر کیا جائے ان کی ایکٹیویٹیز کو، اور ایسی طفیلیات والی مکھیاں پیدا کی جائیں جو کہ ان کے لاروے کے اندر یا ان کے پیوپا کے اندر اپنے انڈے دیں اور وہ انڈے ان کو کھا جائیں، جس کی وجہ سے بلو فلائز یا میگٹ والی فلائز پیدا نہ ہوں، اور ایسے کیمیکلز بنائے جائیں یا استعمال کیے جائیں کہ تاکہ مکھیاں کم سے کم پیدا ہوں۔ اور اس کے ساتھ کچھ ایسی پریکٹسز بھی ہیں جن کو ہم دیسی زبان میں دیسی ٹوٹکے بھی کہتے ہیں، وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ دھوئیں کا لگانا اور یا سپرے کرنا، یا کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو لگانے سے کیڑے مر جاتے ہیں، وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے اگر ذکر کیا جائے تو ایلم سٹیوم، جس کو تھوم ہم کہتے ہیں، یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے روز میری ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مریم گلی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس طرح بوئی تلسی وہ ہم استعمال کرتے ہیں، جو کہ عام طور پر جو، اور اس طریقے سے جو مختلف جو مثالیں ہیں وہ ہم ان مکھیوں سے بچانے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ریفرنسز ہیں۔ ڈیئر فارمرز اینڈ ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی۔ کافی سارے ہمارے فارمرز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم اپنے جانور کی سرجری نہ کریں، تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہیں، تو اگر کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہو تو اس فون نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اس کا حل معلوم کر سکتا ہے، اور اپنے جانور کا جو ٹیٹس ہیں یا ہوانہ ہے یا اپنے قیمتی جانور کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ ہماری یہ پریزنٹیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔